آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسماء امتیاز ہادیہ کے شمارہ جنوری 2024 کے مضمون کے آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ النور جس کا عنوان ہے درس قرآن اور اس کی رائٹر ڈاکٹر تمنا مبین اعظمی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصیبا مفروضا۔ سورہ نساء آیت نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ہے۔ سورہ نساء وہ سورہ ہے جس میں عورتوں، یتیموں، خاندانی و معاشرتی زندگی، شادی بیاہ، رشتے ناتے، طلاق و خلا، وراثت اور صلہ رحمی وغیرہ سے متعلق ذہ احکامات ملتے ہیں۔ سورہ کی تمہید میں اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس تقوی سے مراد یہ ہے کہ تمام مخلوقات اللہ کی پیدا کردہ ہیں اور اس کائنات کا خالق و مالک اور رب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی مخلوق کو ظلم اور تعدی کا شکار بنائے اور ان کے حقوق کو ضبط کرے۔ تمہید میں دوسری بات یہ بیان فرمائی گئی کہ تمام نسل انسانی ایک ہی آدم اور حوا کا گھرانہ ہے۔ اس اعتبار سے حقوق کے حصول میں سب برابر ہیں، چونکہ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی ہی جنس سے بنی ہیں اور وہ نسل انسانی کی ماں ہیں۔ اس لحاظ سے عورت شرف انسانیت میں برابر کی شریک ہے۔ اس کو حقیر اور ذلیل سمجھ کر نہ تو حقوق سے محروم کیا جا سکتا ہے اور نہ کمزور خیال کر کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماج کے سب سے کمزور طبقے یعنی یتیموں کے حقوق کی تفصیلات بیان کی۔ یتامہ کے حقوق کے تحفظ کے بعد عورتوں کے حقوق کی حفاظت کا ذکر شروع ہو رہا ہے، جس میں سب سے پہلے میراث میں ان کے حقوق کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اسلام نے اپنی آمد کے ساتھ ہی سماج کے کمزور طبقے پر خصوصی عنایات فرمائی، جن میں غلام، یتیم اور عورت خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اسلام نے سماج میں موجود بہت سے رائج رسوم و رواج کو مٹایا اور عورت کو انسان ہونے کے ناطے تمام حقوق عطا فرمائے۔ قرآن کے مطابق عورت معنوی اعتبار سے مرد ہی کے وجود کا ایک حصہ ہے۔ مرد اور عورت دو فریق نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل ہیں، لیکن حقوق و فرائض متعین کرنے کے سلسلے میں اسلام نے مساوات کے بجائے عدل کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ مساوات یہ ہے کہ تمام لوگوں کے حقوق و فرائض یکساں ہوں، جبکہ عدل یہ ہے کہ حقوق کے منصفانہ تقسیم ہو اور ہر آدمی کی صلاحیت و لیاقت کے لحاظ سے اس کے فرائض متعین کیے جائیں۔ مرد و عورت کے درمیان جو جسمانی یا صنفی فرق ہے، یہ فرق کسی صنف کا نقص نہیں بلکہ اس کا کمال ہے، اور اس لحاظ سے ان کی ذمہ داریوں اور سماجی سرگرمیوں میں بھی فرق کیا گیا۔ میراث کا قانون بھی اسی اصول پر مبنی ہے۔ اس آیت میں درج ذیل نکات قابل غور ہیں۔ پہلا، مختصراً یہ نہیں کہا گیا کہ میراث میں مردوں اور عورتوں دونوں کا حق ہے، بلکہ عورت کے حصے کی الگ سے مستقل طور پر صراحت کر دی گئی، کیونکہ دور جاہلیت میں میراث میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس سے اس کی پرزور تردید اور عورتوں کے مستحق وراثت ہونے کی تاکید مقصود ہے۔ مفسر ابو السعود فرماتے ہیں، احکام میراث میں عورتوں کا تذکرہ ضمناً کرنے کے بجائے ان کے مستحق میراث ہونے کو اس آیت میں مستقلاً بیان کیا گیا، تاکہ ان کے معاملے میں دلچسپی کا اظہار ہو اور یہ بتا دیا جائے کہ میراث کے استحقاق میں وہ کسی کے ماتحت نہیں ہیں، اور زوردار انداز میں عہد جاہلیت کے رواج کی تردید کر دی جائے، اس لیے کہ اہل جاہلیت وراثت میں عورتوں اور بچوں کا حصہ نہیں لگاتے تھے،
وہ کہتے تھے کہ ہم صرف اسے میراث میں حصہ دیں گے جو جنگ اور دفاع کر سکتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس آیت سے یہ تصریح کر دی گئی ہے کہ استحقاق میراث کے معاملے میں مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم میں سب برابر ہیں، اصل وراثت کے معاملے میں ان کے درمیان مساوات ہے۔ آگے فرماتے ہیں مشرکین عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کی بڑی اولاد کو اس کا مال مل جاتا، چھوٹی اولاد اور عورتیں بالکل محروم رہتی۔ اسلام نے یہ حکم نازل فرما کر سب کی مساویانہ حیثیت قائم کر دی۔ وارث تو سب ہوں گے، خواہ قرابت حقیقی ہو یا خواہ بوجہ عقد زوجیت کے ہو یا بوجہ نسبت آزادی ہو، حصہ سب کو ملے گا، گو کم ہو یا بیش۔ تیسرا نقطہ یہ ہے اس آیت کی رو سے کہ یہ صراحت کر دی گئی کہ مال وراثت چاہے زیادہ ہو یا کم، ہر چیز میں سے دونوں یعنی مرد اور عورت کا حصہ ہے۔ اگر صرف مردوں کے استعمال میں آنے والی چیزیں ہوں گی تو انہیں بھی تقسیم کیا جائے گا اور عورتیں ان میں سے حصہ پائیں گی۔ علامہ ابو السعود فرماتے ہیں مال وراثت کم ہو یا زیادہ کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے یہ وہم ہو جاتا ہے کہ بعض اموال وراثت بعض وارثوں کے لیے خاص کیے جا سکتے ہیں، مثلاً گھوڑے اور آلات جنگ مردوں کے لیے مخصوص کیے جا سکتے ہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ وراثت میں چاہے بہت زیادہ مال ہو یا بہت کم، اس میں دونوں فریقوں یعنی مردوں اور عورتوں کا حصہ ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آخر میں نصیبم مفروضہ یعنی مقرر حصہ کہہ کر مزید تاکید کر دی گئی ہے کہ وراثت میں مرد اور عورت کا حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے، کسی کے بھی حصے میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ عربی گرامر کے مطابق نصیب پر دو زبر کا ہونا اختصاص کی وجہ سے یا مصدر کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اختصاص مقصود ہے، جیسا کہ علامہ زمخشری نے لکھا ہے کہ نصیبم مفروضہ کی وجہ سے منصوب یعنی وراثت میں مردوں اور عورتوں کے حصے قطعی اور لازمی ہیں، ضروری ہے کہ انہیں ان کے حصے دیے جائیں، کسی کو محروم نہ کیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مصدر تاکیدی ہونے کی وجہ سے منصوب ہو، جس طرح دوسرے مقام پر فریضۃم من اللہ منصوب ہے، گویا کہا گیا کہ میراث کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض کردہ ہے۔ عبد الماجد دریابادی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں نصیبم مفروضہ یعنی یہ مورث کی رائے اور اختیار پر موقوف نہیں، حصوں کی ہر تقسیم اور ترقے کا حق، ہر استحقاق شریعت الہی کا مقرر کیا ہوا قانون ہے۔ اس آیت سے یہ بات صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ میراث صرف مردوں کا ہی حصہ نہیں ہے بلکہ عورت بھی میراث میں پوری طرح سے حصے دار ہے، اور یہ حصہ خود خدائے بالا و برتر نے مقرر کر رکھا ہے۔ اسلام میں عورت کا حق میراث، اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے اس دور میں عورت کو میراث میں حق دیا جب عورت کو بھیڑ بکری سے زیادہ نہیں سمجھا جاتا تھا، اور جب وہ خود سامان وراثت کی طرح تقسیم ہوتی تھی۔ صرف عرب میں ہی نہیں بلکہ دوسرے مذاہب اور تہذیبوں میں بھی عورت حق وراثت سے محروم رکھی گئی تھی۔ ابن زید فرماتے ہیں کہ عہد جاہلیت میں عورتیں میراث میں حصہ نہیں پاتی تھیں، اسی طرح چھوٹا بچہ مستحق میراث نہ تھا۔ یہودیت اور ہندو مت میں وراثت کا حقدار صرف بڑا لڑکا ہوتا تھا، بیوہ اور لڑکیاں اس کے رحم و کرم پر ہوتی تھیں، لڑکا نہ ہوتا تب لڑکیاں میراث پاتی تھیں۔ رومی اور یونانی تہذیبوں میں ابتدا میں وراثت کو وصیت سے متعلق کیا گیا تھا، بعد میں قرابت کو اس کی بنیاد بنایا گیا تو قریب ترین وارث کی موجودگی میں دور کے رشتہ داروں کو محروم کر دیا گیا، اور اس بنیاد پر میاں بیوی میں سے ہر ایک دوسرے کی میراث سے محروم کر دیا گیا۔ یونانی تہذیب میں بھی اولاد نرینہ کی موجودگی میں لڑکیاں میراث میں حصہ نہ پاتی تھیں، اس کی عدم موجودگی میں ہی وہ وراثت کی حقدار ہوتی تھیں۔ اسلام نے عورت کو سماج میں مردوں کے مساوی حیثیت دی، اپنی جائیداد اور ملکیت کا مالک بنایا، وراثت کا مستحق قرار دیا، لیکن موجودہ دور کے ہندوستانی معاشرے میں مسلم طبقے جن بہت سے اسلامی قوانین کو پوری طرح نظر انداز کیے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک عورت کو حق میراث نہ دینا ہے۔ عورتوں کو وراثت میں سے حصہ نہ دینا تقریباً ہندوستان میں ہر جگہ رائج ہے، چاہے وہ گاؤں ہو یا شہر، شمال ہو یا جنوب، مشرق ہو یا مغرب، پڑھا لکھا طبقہ ہو یا ان پڑھ۔ وراثت نہ دینے کے پیچھے جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ کہ بیٹی جہیز اور دوسرے ساز و سامان کی شکل میں اپنا حق پا چکی ہے۔
اب اگر وہ اپنا حق میراث لے لے گی تو ہمیشہ کے لیے اس کے مائکے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ نقطہ سراسر اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ اسلام جس طرح مرد کے حق وراثت کو مقرر کرتا ہے، بالکل اسی طرح اس نے عورت کے لیے حق وراثت مقرر کیا ہے۔ عورت کو اپنے باپ، شوہر، اولاد اور دوسرے قریبی رشتہ داروں سے وراثت ملے گی۔ اس آیت سے یہی پیغام ہمیں ملتا ہے۔ اس پیغام کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر سماج میں رائج کرنے اور عوام کو آگاہ و بیدار کرنے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔